کلو شیء ہالک، کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات میرے مالک کی ذات ہے، میرے عرش والے کی ذات ہے۔ عرش والے کے ساتھ تعلقات کو جوڑ لیجئے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیجئے، اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام کو سنوار لیجئے۔ یہ فیشن، یہ چکا چون، یہ نمائش، یہ ریاکاریاں، یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ عالم کا علم بھی اسی وقت کام آئے گا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے بولا ہوگا۔ جس نے اپنی نمود و نمائش کے لیے گفتگو کی ہوگی، اس کی ہدایت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کے قاری کی تلاوت اس کے کسی کام نہیں آئے گی، صحیح کی صحاوت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، گنگا رام، لیڈی ڈیانا اور دیگر لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں میرے ذہن میں کئی مرتبہ عبداللہ ابن جدان کا واقعہ آتا ہے۔ امی عائشہ نے حضرت رسول اللہ سے پوچھا کہ عبداللہ ابن جدان جنت میں جائے گا؟ وہ جو یتیموں کی کفالت کرنے والا، وہ جو غریبوں کی حمایت کرنے والا، وہ جو بھوکوں کے لیے دسترخوانوں کو قائم کرنے والا۔ حضرت رسول اللہ نے کہا عبداللہ ابن جدان جنت میں نہیں جائے گا۔ امی عائشہ حیران ہوئی، عبداللہ ابن جدان جنت میں نہیں جائے گا؟ کہا ہاں، عبداللہ ابن جدان نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آخرت کے دن میری خطاؤں کو اللہ معاف کر دینا۔ جس نے آخرت کی طلب نہیں کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا ارادہ نہیں کیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا فانی ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ ہمیں اس اندھیری رات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری فکر و نظر کے زاویوں کو درست کر دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بنا لے، ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بنا لے۔ حضرات گرامی قدر، میں تو ان اللہ والوں کے نصیب پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر نبیوں کے ساتھ کیا ہے، کہا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا۔ انسان اللہ والا بن جائے کتنے نصیب کی بات ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو بہت سے ہیں لیکن جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے۔